السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فاعل کی رعایت کرتے ہوئے فعل کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ اگر فاعل واحد ہے تو واحد کی ضمیر یا واحد کا صیغہ، فاعل تثنیہ ہے، دو ہیں، تثنیہ کی ضمیر یا تثنیہ کا صیغہ، اور اگر کئی لوگ ہیں تو اسی لحاظ سے جمع کا صیغہ یا جمع کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ آج ایک الگ قاعدہ پڑھتے ہیں کہ فعل کو کب مذکر لائیں گے اور کب مؤنث لائیں گے۔ آج ہم لوگ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، کل تلخیص کے طور پہ انشاءاللہ کچھ اور قواعد پڑھیں گے اسی میں۔ آج کتاب کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قَامَتْ هِندٌ وَإِنْ فُصِّلَتْ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَإِنْ فَصَّلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ نَحْوُ ضَرَبَ الْيَوْمَ هِندٌ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ هِندٌ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ نَحْوُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ۔ هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر، وإن كان مسندا إلى المضمر أنث أبدا نحو الشمس طلعت، وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي تقول قام الرجال وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا۔ یہ میں نے اعراب پڑھ دیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آج ہوم ورک ہے یہ کہ شام تک آپ اس کی عبارت پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ کو اعراب پڑھنا آتا ہے، کتاب پڑھنا تک نہیں آتا۔ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کتاب کی عبارت پڑھ پاتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے ہیں، کتاب کی عبارت پر توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طالب علم جو یہ ویڈیو آج سنتا ہے یا کل سنتا ہے اپنی فرصت کے لحاظ سے، وہ لازماً اعراب پڑھ کر سنائے گا، اور یہ اگلے ٹیسٹ میں انشاءاللہ اس کا نمبر بھی ہم جوڑیں گے۔ اعراب پڑھنا ضروری ہے۔ آپ پوری کتاب پڑھ لیں، پورے ویڈیو سن لیں، اور اعراب پڑھنا آپ کو نہ آئے تو بے مقصد ہے۔ اس لیے آپ اعراب پڑھ کر آج ہمیں سنائیں گے کتاب میں سے دیکھ کر کے، آڈیو ریکارڈنگ، یہاں آپ اعراب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل کا فاعل جو کام ہو رہا ہے اس کا کرنے والا مؤنث ہے، حقیقی مؤنث ہے۔ مؤنث حقیقی کیا ہے؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں جملے متضع کے طور پر۔ وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے ما بِإِزَائِهِ جس کے مقابلے میں ہو، ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ کوئی نر حیوان، جس کے مقابلے میں کوئی نر حیوان ہو اسی کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو پھر کیا رہے گا قاعدہ؟ یہ تو تعریف ہو گئی جملے متضع کے طور پر۔ جملہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ یہاں بھی تعبیر کا وہی مسئلہ جو میں نے کل آپ کو بتایا واحد جمع کے مسئلے میں، کہ فعل مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یہ اسم کی قسم ہوتی ہے، تذکیر تانیث۔ یہ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا، صاحب کتاب کا، کہ فعل میں مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا یا مؤنث کی ضمیر کی جانب اس کی نسبت کی جائے گی، اسناد کی جائے گی۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، یعنی مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا۔ ٹھیک، آپ مؤنث لایا جائے گا کہنا تعبیر کے لحاظ سے غلط ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، کس شرط کے ساتھ؟ بشرط ہے کہ آپ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ کریں، یعنی فعل کے فوراً بعد فاعل ہو اور فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا، یعنی مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا فعل میں۔ جیسے قامت ہندن،
آپ کاما ہندو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہند ایک لڑکی کا نام ہے، یہ مونس حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں لڑکا ہوتا ہے. تو قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی، ہندا کھڑی ہوئی، تو قامت ہی رہے گا. یہ ان نسل فعل و بدن ہمیشہ مونس کا صیغہ ہی استعمال ہوگا. کب؟ جب قامت کا فاعل کون ہے؟ مونس ہے یا مونس حقیقی ہے، اور فوراً بعد ہے، کوئی بیچ میں فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تب وَإِنْ فَصَّلْتَ، اور اگر آپ نے فاصلہ کر دیا، دور دور کر دیا، بیچ میں کوئی اور لفظ لے آئے فعل اور فاعل کے بیچ میں، اور فاعل گرچہ مونس حقیقی ہی ہو، فاعل کیا ہو؟ مونس حقیقی ہی ہو، لیکن فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی اور لفظ آ گیا، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، تو تذکیر و تانیث میں آپ کو اختیار ہے. تذکیر و تانیث میں اختیار ہے. یہاں بھی ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے یہاں پر جو مسٹیک ہو رہا ہے یہاں پہ صاحب کتاب سے. انشاءاللہ میں اس کو کل بتاؤں گا، آپ آج ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وَإِنْ فَصَّلْتَ، اور اگر آپ نے فاصلہ کر دیا، یعنی فعل اور فاعل میں دوری کر دی، بیچ میں کوئی اور لفظ لے آئے، فَلَكَ الْخِيَارُ، تو آپ کو اختیار ہے کس میں؟ فی التذکیری والتانیث، تذکیر اور تانیث میں، چاہے آپ مذکر لائیں چاہے آپ مؤنث لائیں. نو ضرب الیوم ہندن، جیسے ضرب الیوم ہندن ہے، ضربہ فعل، ہندن فاعل، مؤنث حقیقی فاعل، لیکن بیچ میں الیوم آ گیا ہے، اس لیے کیا رہے گا؟ وہ اختیار رہے گا. اس کے علاوہ جیسے آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ضربہ ہی کہیں، حضر الیوم فاطمہ تو کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ فمن جاءہ موعظۃ، قرآن مجید میں نا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جاءہ موعظۃ، موعظۃ کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے نا، تو بیچ میں فاصلہ بھی ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو کہیں ضرب الیوم ہندن، ضربت الیوم ہندن. تو اس میں جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو خواہ مؤنث حقیقی فاعل ہی ہو، پھر بھی اختیار رہے گا تذکیر تانیث میں، فعل چاہے مذکر کا صیغہ لائیں چاہے فعل مؤنث کا صیغہ لائیں. مثال یہاں پہ دیا، قامت، یہ ضرب الیوم ہندن اور ضربت الیوم ہندن دونوں کہہ سکتے ہیں. حضرت الیوم فاطمہ تو یا حضر الیوم فاطمہ تو دونوں کہہ سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ، اسی طرح سے مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ کو اختیار ہے تذکیر تانیث میں. اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو بھی اختیار ہے بغیر شرط کے. جو شرط ہے فاصلہ کا، تو فاصلہ بھی نہیں. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی اختیار ہے. یعنی قاعدہ آپ ایسا بنائیں گے کہ فعل کو مذکر کا صیغہ لانے یا مؤنث کا صیغہ لانے میں اختیار حاصل ہے. کب؟ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. اس میں فاصلہ یا نہ فاصلہ کا کوئی قید نہیں ہے. مؤنث حقیقی ہے تو فاصلہ ہونا قید ہے. اگر فاصلہ ہوگا دونوں کے بیچ میں تب اختیار رہے گا، ورنہ مؤنث کا صیغہ لائیں گے. لیکن مؤنث غیر حقیقی میں فاصلہ ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے طلعت الشمس، اور اگر چاہیں تو آپ کہیں قلتا وَإِنْ شِئْتَ قلتا طلع الشمس. طلعت الشمس کہہ سکتے ہیں، طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. الشمس مؤنث ہے غیر حقیقی، اس کے مقابلے میں کوئی نر جانور نہیں ہے، نر جاندار نہیں ہے. ایک سیارہ ہے سورج، یہ عربی زبان میں مؤنث مستعمل ہے. تو طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کے قرآن مجید میں آیتیں آپ کو مل جائیں گے جہاں پر ایسا رہے گا. آگے کہتے ہیں ھذا اذا کان الفعل مسندا الی المظہر، یہ اس صورت میں ہے اختیار کا
مسئلہ یا اختیار کی بات، جب فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی جانب کی جائے، جب فعل کی اسناد کس کی جانب کی جائے؟ اس میں ظاہر کی جانب کی جائے. وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر اس میں ضمیر کی جانب نسبت کی جاتی ہے، یعنی فاعل ضمیر بن رہا ہے، اُنِّسَ بدن، تو ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے الشمس طلعت، آپ طلعت الشمس، طلع الشمس دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر الشمس پہلے آ گیا اور ضمیر فاعل بن رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ الشمس طلعت. الشمس طلع کہنا درست نہیں رہے گا، الشمس طلعت ہی کہیں گے. ٹھیک. وجمع التکسیر کالمؤنث غیر الحقیقی، جمع مکسر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. تقول کیا کہو گے؟ قام الرجال، اور اگر چاہو تو کہو قامت الرجال، اور الرجال قامت، ويجوز فيه الرجال قاموا. البتہ جمع مکسر میں یہ بھی درست ہے کہ اگر مذکر کا صیغہ ہے تو آپ جمع کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک، الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں. تو آج کے دن مسئلہ ہی انشاءاللہ کل پوائنٹ کے حساب سے نمبر 1 نمبر 2 کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کب فعل کو مؤنث لانا واجب ہوتا ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ لانا کب واجب ہوتا ہے، اور کب فعل کو مذکر کا صیغہ لانا واجب ہوتا ہے، کب اختیار ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے درمیان. تو انشاءاللہ کل نمبر 1 نمبر 2 کر کے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے یہی سبق دوبارہ، اور اگر ہم سے ممکن ہوگا تو پیچھے اسباب بھی ہم دہرا لیں گے کل ہی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.